بے شک رزق کی تقسیم جو ہے نا وہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے زیادہ عطا کر دے، جس کو چاہے کم دے دے، لیکن اس رزق میں برکت کے لیے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے۔ اب رزق حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پیر ہلانے پڑتے ہیں، اور اس میں برکت لانے کے لیے کچھ تھوڑی سی سوچ میں تبدیلی اور کچھ تھوڑی سی اپنے کام میں تبدیلی لانی پڑتی ہے۔ اور میں کہتی ہوں مشرقی عورت جو ہے نا، یا جو پاکستانی عورت جس کو آپ کہہ رہے ہیں، اس کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ اس کا ہسبینڈ کما کے لا رہا ہے اور اس کے اوپر اتنا فائنینشیل برڈن نہیں ہے اس عورت کے اوپر۔ کچھ چند ایک کے علاوہ میں بات کر رہی ہوں، مطلب ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے، اپس اینڈ ڈاؤنس تو ہیں، پازیٹیو نیگیٹیوٹی ہے، بٹ پھر بھی اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے گھر میں کما کے لا رہا ہے، آپ کے گھر میں رزق آپ کے ہسبینڈ کے توسط سے آ رہا ہے، تو اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ اور اس کے بعد آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسی کون سی عادات ہے جو آپ نے اپنے اندر لے کے آنی ہے تاکہ آپ کے شوہر کے رزق میں برکت آئے اور آپ کے گھر میں خوشی رہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ موسم بہت اچھا تھا، میں بچوں کو لے کے گھر کے پاس ہی جو پارک ہے نا، مطلب جو سوسائٹی والا پارک ہے، اس میں گئی تھی، تو میں نے کہا اس کے بھی تھوڑے سے کلپس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اور چلیں جی آج کی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ جو چیزیں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں آپ کے لیے کتنی ہیلپ فل ہو سکتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی کیسی لگی۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے اپنے اندر لازمی طور پر رکھنی ہے وہ ہے شکر اور شکریہ۔ کس طرح سے؟ دیکھیں آپ کے گھر میں رزق آتا ہے نا، آپ کے گھر میں جتنی بھی آپ سمجھ لیں انکم آ رہی ہے، جو کچھ ہے، سب سے پہلے اس کا اللہ پاک سے شکر ادا کیجئے کہ اللہ پاک نے آپ کو اس قابل بنایا کہ اس نے آپ کو رزق عطا کیا۔ اس کے بعد شکریہ کی باری آتی ہے۔ شکر تو آپ نے اپنے رب کا کرنا ہے اور ہر حال میں شکر ادا کیجئے۔ شکریہ ادا کیجئے اس انسان کا جو آپ کے گھر میں رزق لے کے آ رہا ہے، جو آپ کے گھر میں پیسہ لے کے آ رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے گھر کا کچن چل رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے بچے اسکول جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں خوشی ہے۔ دیکھیں یہ تو حقیقت ہے نا دنیا کی کہ پیسے سے خوشی ہے، اور یہ بالکل ہے، ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ لیکن بہرحال جیسے میں اکثر کہتی ہوں چیزیں صرف پیسہ نہیں ہوتا، اس کے علاوہ بھی ہے، بہرحال لیکن پیسہ ایک میجر ضرورت تو ہے آپ کی۔ سو شکریہ ادا کیجیے اس انسان کا جو آپ کے گھر میں رزق لے کے آ رہا ہے، اور اس کی بھی شکر گزار ہونا آپ کو لازمی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس میں نقص نکالیں کہ جی یہ کم ہے، یہ زیادہ ہونا چاہیے تھا، فلانے کے گھر میں اتنا آ رہا ہے، فلانا اتنی اچھی جاب کر رہا ہے۔ سو یہ والا کام نہ کریں، اپنے ہسبینڈ کا شکریہ ادا کیجیے، وہ صبح سے شام تک آپ کے لیے محنت کر رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے ریگارڈ ہوگا اگر آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ اچھا جی دیکھیں جو برکت ہوتی ہے نا، یہ کہا جاتا ہے، ہم بھی بچپن سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں اپنے بڑوں سے کہ مرد کی کمائی میں برکت ہوتی ہے، عورت جتنا مرضی کما لینا اس میں اتنا برکت نہیں ہوتی۔ اچھا اس کا ایک شاید میں نے اب آ کے اندازہ لگایا یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت نا اس معاملے میں تھوڑی سی فضول خرچ ہوتی ہے، اس کے بعد پیسے ذرا سے زیادہ آ جائے نا تو اس نے ظاہر ہے فضول خرچ بھی کہہ سکتے ہیں، یا یہ کہ اس نے 10 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ اب کسی کو اگر ہوم ڈیکوریشن کا شوق ہے، کسی کو اپنا گھر سے جانے کا شوق ہے، کسی کو کپڑوں کا شوق ہے، تو وہ تھوڑا اس طرف بھی زیادہ لگا لیتی ہے۔ مرد جو ہے نا وہ اپنی ذات پہ اتنا زیادہ خرچ نہیں کرتا، اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرے۔ اچھا دیکھیں اب یہ تو مرد عموماً مرد اسی طرح ہی سوچتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ 80% مردوں کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ میرے بیوی بچوں پہ خرچ ہو جائے جتنا ہو سکتا ہے، اپنی ذات پہ میں تھوڑا سا کم کروں۔ تو اب دیکھیں اس میں ایک چیز ہے، گھر میں اگر آپ نے تھوڑی سی اپنی خوشی لے کے آنی ہے نا، یا ہسبینڈ کے دل میں جگہ بنانی ہے، تو آپ خود سے ایسے چھوٹے چھوٹے سے جیسچر جو ہے نا وہ ہسبینڈ کو دینا شروع کر دیں۔ لائک دیکھیں انکم تو پیسہ تو اسی کا ہے نا، آپ لگا رہے ہیں گھر پہ لگا رہے ہیں یا وہ لگا رہے ہیں جو بھی ہے، تو آپ چھوٹے چھوٹے سے ہسبینڈس کو گفٹ دیں، ان کی خوشی کے لیے کچھ تھوڑا سا ارینج کر لیں۔ ہم خواتین کے ساتھ یہ ہوتا ہے بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں نا تو پھر کھانا پکانے میں نا بچوں کی چوائسیز بہت آ جاتی ہیں نا، آج ایک بچے نے کہا یہ بنا لیں، ماں کہتی ہے چلو ٹھیک ہے، آج اس نے کہہ دیا، دوسرے کو ٹال دیا چلو کل تمہاری پسند کا بن جائے گا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو اور ہم اس انسان کو بھول جاتے ہیں جو یہ رزق گھر میں لے کے آ رہے ہیں۔ سو کوشش کریں ہفتے میں 1 سے 2 دن ہسبینڈ کی پسند کا بنائیں، انہیں بتائیں کہ جی آج میں نے یہ چیز بنائی ہے اور مجھے پتا تھا آپ کو پسند ہے تو اس لیے میں نے یہ چیز بنائی ہے آپ کی وجہ سے، حالانکہ آج بچے یہ چیز کہہ رہے تھے بٹ میں نے کہا نہیں آج آپ کی پسند کی چیز بنے گی۔ اور وہی جیسے میں نے ابھی پہلے کہا کہ شکریہ ادا کیجیے ہسبینڈ کا، اور ان کو یہ بات جب بیٹھتے ہیں نا اچھے ماحول میں، اچھے انوائرمنٹ میں بیٹھتے ہیں تو یہ بات ان سے ڈسکس کیجیے کہ جی آپ ہمارے لیے بہت محنت کرتے ہیں اور ہمیں اس کا بھرپور احساس ہے، اللہ پاک آپ کے رزق میں آپ کے روزی میں برکت ڈالے، آمین۔ اچھا اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ایک چیز نا اپنی عادت بنا لیں کہ جب صبح آپ کے ہسبینڈ روزی روزگار کے لیے، رزق کے لیے، جاب ہے، بزنس ہے، جس کے لیے بھی جا رہے ہو نا، تو انہیں دعا ضرور دیجیے کہ اللہ پاک آپ کا دن بہت اچھا کرے اور آپ کے رزق میں برکت دے اور آپ کے لیے رزق کے دروازے کھولے۔ یقین کریں آپ یہ دعا
ایک تو ہسبینڈ کے دل میں آپ کی جگہ بنائے گی، دوسرا آپ کے رزق میں برکت دے گی، ٹھیک ہے. ایک چیز میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، ماں کی دعائیں جو ہوتی ہیں نا، ماں باپ کی دعائیں وہ تو سب کو لگتی ہیں، لیکن جو عورت اپنے شوہر کے رزق کے لیے دعا کرتی ہے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہوتی ہے. سو دعا ضرور کیجیے، دعائیں دیجیے، دعائیں دیں گے نا تو پھر آپ کو اس کا ثمر بھی ملتا نظر آئے گا. تو اگر آپ سچے دل سے یہ دعا ہسبینڈ کو ایک بار دے دیں گے نا، آپ صبح جاتے ہوئے کہہ دیں گے چلیں اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کریں، آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، تو یقین کریں آپ کو خود بخود اپنے گھر میں برکت محسوس ہوگی، آپ کو اس کمائی میں برکت محسوس ہوگی جو وہ انسان شام کو آپ کے لیے لے کر آئے گا. اچھا جی، اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں، حساب کتاب رکھنا لازمی ہے. آپ کے گھر میں جتنا پیسہ آ رہا ہے نا، اس کا حساب کتاب ضرور رکھیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں پلان کریں، کہ بجٹ پلان کریں اپنا، کہ اتنا حصہ اس میں خرچ ہو رہا ہے، اتنا حصہ اس چیز میں جا رہا ہے، خرچ اس طرح سے بالکل آپ پلان کر کے کریں. لیکن بہت زیادہ گن کے بھی نہ رکھیں. جب ہم بہت زیادہ گننے بھی لگ جاتے ہیں نا، بہت زیادہ حساب کرنے لگ جاتے ہیں. میرے ہسبینڈ کی ایک عادت ہے، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ حساب کتاب نہیں کرتا، کیونکہ جب میں بے حساب کر رہا ہوتا ہوں تو شاید میرا اللہ بھی بے حساب دے رہا ہوتا ہے. تو اس میں یہ پوائنٹ نا چیریٹی کی طرف آ جاتا ہے. جب آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ پاک آپ کو بے حساب دے رہا ہوتا ہے. سو ایک چیز اور اپنی عادت میں شامل کر لیں، کہ جتنا آپ کے گھر میں رزق آ رہا ہے اس میں برکت کے لیے، اس میں آپ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا حصہ کسی دوسرے کے لیے نکال سکتے ہیں وہ ضرور نکالیں، جتنا کسی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں ضرور دیجیے. اور اس میں پہلی پریورٹی جو ہے وہ آپ کے قریبی عزیز رشتہ دار، ان کو رکھیے، بجائے اس کے کہ ہم باہر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا، کہ جی کوئی ضرورت مند نظر نہیں آ رہا، اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا کوئی قریبی عزیز کو، ایون کوئی بہن بھائی جو ہوتا ہے اس کو ضرورت ہے، سفید پوش ہے، وہ نہیں اپنی ضرورت آپ سے بیان کر پا رہا. لیکن آپ کو احساس ہونا چاہیے، آپ کی سوشل بانڈنگ اتنی اچھی ہونی چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، کہ آپ کو پتہ ہو کہ فلاں انسان کو اس وقت اس کی ضرورت ہے. تو آپ اپنی گھر سے جو کچھ آپ اللہ کی راہ میں نکال رہے ہیں، جو آپ کسی مدد کے لیے نکال رہے ہیں، آپ ان کو دیجیے. اور یہ چیز میں بجٹ پلاننگ والی ویڈیوز میں بھی اکثر کہتی ہوں، کہ آپ کے گھر میں جو انکم آ رہی ہے اس میں سے آپ بے شک 2% نکال لیں، 5% نکال لیں، جتنی آپ کی گنجائش ہے وہ آپ شروع میں ہی نکال دیجئے، اور وہ آپ اللہ کی راہ میں دے دیں. تو پھر یقین کریں اتنی برکت ہوگی نا کہ آپ سے سنبھالے نہیں سنبھل جائے گا. اچھا، پھر نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں، ہر وقت جو ہے نا، جو ہر وقت کی کل ہوتی ہے نا گھر میں، یا ہر وقت کا لڑائی جھگڑا، یا ہر وقت کی اس طرح کی طنز، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا گھر کا ماحول تو خراب کرتی ہیں، ساتھ ساتھ آپ کے رزق کی برکت کو بھی ختم کرتی ہیں. یاد رکھیے گا، جن گھروں میں ہر وقت جو ہے نا وہ ایک اچھے انوائرمنٹ میں بات ہو رہی ہوتی ہے، ایک اچھے طریقے سے بات ہو رہی ہوتی ہے، یا ہر وقت ایک پرسکون سا ماحول ہوتا ہے، ان گھروں میں برکت آپ کو صاف نظر آتی ہے. بعض خواتین کو ایک اور بھی بری عادت میں کہہ لوں گی یہ ہوتی ہے کہ کمپیریزنس کرتی ہیں ہسبینڈ کا، کہ جی آپ اتنا کما کے نہیں لا رہے، اتنا آپ کو لانا چاہیے، صبح شام تک محنت کرتے ہو، لے کے کیا آ رہے ہو. تو اس طرح نہ کریں. یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ایک تو ڈی موٹیویشن کی طرف جاتی ہیں، ڈی موٹیویٹ کرتی ہیں بندے کو. دوسرا، برکت میں کمی ظاہر ہے ہوگی. اور وہی بات کہ جتنا آپ کے گھر میں آ رہا ہے اس پہ آپ شکر ادا کیجئے اللہ پاک کا، کہ اللہ پاک مجھے اتنا عطا کر رہا ہے، اور شکریہ ادا کیجئے اس بندے کا جو آپ کے لیے اتنی دوڑ دھوپ کر رہا ہے. اچھا، پھر نا ایک میں کہتی ہوں رزق میں کمی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جھوٹ. اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا اس معاملے میں بھی، یا اگر آپ ہر وقت نہ کر رہے ہیں، تو بعض لوگ ہوتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں اچھا خاصا اللہ پاک نواز رہا ہے، سب کچھ ہے ماشاءاللہ، لیکن پھر بھی وہ نا فنا ڈالے رکھتے ہیں، کچھ ہے ہی نہیں، پتہ نہیں لوگوں کے پاس کہاں سے آ گیا، پتہ نہیں فلانا بندہ اتنی جلدی کیسے امیر ہو گیا، پتہ نہیں اس نے نئی گاڑی کیسے لے لی، میں تو نہیں ایسے کر سکتا. تو دیکھیں، یہ جو ہر وقت کی نافنا ہے نا، یہ ناشکری ہے. اور جب یہ ناشکری شروع ہو جاتی ہے نا، تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا نا رزق کے دروازے آپ پہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو اللہ پاک جتنا دے رہا ہے اس میں شکر ادا کیجئے، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو دیکھ کے اور یہ کہتے رہیں کہ جی میرے پاس تو نہیں ہے، فلانے کے پاس اتنا پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، اب میرا بندہ تو جی صبح، اچھا یہ بھی ایک بڑے مزے کی بات ہوتا ہے، یہ عورتوں میں ہوتا ہے، لو جی میرا بندہ تو صبح سے رات تک جو ہے نا وہ باہر محنت کرتا رہتا ہے، لیکن شام کو لے کے کچھ نہیں آ رہا. پتہ نہیں جی وہ سامنے والی جو ہے وہ تو 2 گھنٹے شاید وہ کچھ بیٹھ کے اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کرتا ہے، تو جی ان کے تو دیکھیں ابھی اس نے پچھلے مہینے نئی گاڑی لے لی. تو دیکھیں یہ رزق کی تقسیم جیسے میں کہہ رہی ہوں نا اللہ کے ہاتھ میں ہے. شکر ادا کیجئے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کے سر پہ چھت ہے، آپ کا میاں اتنا کما کے لا رہا ہے کہ آپ رات کو بھوکے پیٹ نہیں سو رہی. تو یہ چیزیں جو ہے نا لازمی رکھیے. میں نے ایسے گھر دیکھے ہیں جن کے گھروں میں اچھا خاصا رزق آ رہا ہوتا تھا، لیکن ان کو شروع سے ہی عادت ہوتی ہے یہ بات کہنے کی، جی ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، نہیں، وہ نہیں کرتے کرتے نا ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ وہ واقعی نہیں ہو جاتی ہے.
سو اس چیز سے بچیں، اللہ کا شکر ادا کیجئے، جو کچھ آپ کو اللہ پاک نواز رہا ہے اس میں اللہ سے برکت کی دعا کیجئے، تو دیکھیں پھر کیسے آپ کو دن لگتے ہیں۔ اور دعائیں لیجئے، میں ہر ویڈیو میں کہتی ہوں دعائیں لیجئے، دعائیں لیں گے تو دیکھیں گے کیسے عرشوں کے رنگ لگتے ہیں لوگوں کو دعاؤں سے۔ ہر چیز محنت سے نہیں ہوتی، کچھ چیزیں قسمت سے اور دعاؤں سے بھی ملتی ہیں۔ سو دعا لینے کی عادت ڈالیے، دعائیں دینے کی عادت ڈالیے، دوسروں کو دعا دیں گے تو اس سے سب سے پہلا اجر اللہ پاک آپ کو دے گا اور آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ تو جناب یہ میری آج کی ویڈیو تھی، آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، چھوٹی سی ویڈیو تھی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجیے گا، چینل پہ نئے تو پلیز سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔